پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا، تو عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا تو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہ ملے؟ بالکل جائز ہے۔ عمرہ کیا میں نے، استرا پھروایا، بالکل صاف ہو گیا سر، اب دوبارہ عمرہ کا بال نہ بھی ہو تب بھی استرا پھروائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ عمرے کرنے میں 2-4 دن کا وقفہ کرو تاکہ بال کچھ نکل آئیں، لیکن اگر کوئی روزانہ بھی کرے تو استرا اس کو پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ لاہور سے ہم احرام باندھ کے عمرے کا آئے ہیں، بیوی کو 3 دن سے حیض ہے، تو جب تک وہ پاک نہ ہو وہ احرام میں ہے، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کرے، کپڑے بدلے، جا کے عمرہ کرے۔ جب تک حیض پورا نہ ہو، اس کے دن پورے نہ ہوں، اس وقت تک وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ ہم کل مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اور دوسرا جب سرکار دو عالم کے مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر وہیں سلام پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، چونکہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ دور سے درود پڑھیں۔ طواف اگر نہ کروں، صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاؤں، یہ ناجائز ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے طواف کرتے ہوئے، بغیر طواف کے جا کے بوسہ نہیں لینا، نہ حضور پاک نے لیا نہ صحابہ نے لیا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ صحابہ، سرکار دو جہاں، صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کا قول، فعل، یہ تقریر جو ہے سب حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کسی تابعی نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب تک یہ چیزیں میرے آقا سے، صحابہ سے، اجماع سے کیا ثابت نہ ہوں تو وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ ہم نے جب پہلا طواف شروع کیا تھا عمرے کے لیے، جگہ کا پتہ نہیں تھا، ہم نے باب فہد سے شروع کیا، وہیں پہ ختم کیا، وہ آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں۔ دوبارہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ باب فہد سے بھی کوئی شروع کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، کہاں حجر اسود، کہاں باب فہد؟ پتہ نہیں تھا، پوچھ لیتے تو پتہ لگ جاتا۔ جب تمہیں غرض ہی نہیں عمرے کی، اگر غرض ہوتی تو پوچھ کے نہ آتے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا 21 دن کا پیکج ہے، 6 دن مکہ میں، 9 دن مدینہ پاک میں، 6 دن مکہ میں، نہیں قصر پڑھیں گے نماز، جب تک ایک جگہ 15 دن کا قیام مستقل نہ ہو نماز قصر ہو۔ میں نے حج پہ تھا، اپنی میں نے اس طرح نہیں پھروایا تھا، 5-7 گھل کر کوئی بات، کوئی دم نہیں۔ حائض والی عورت مدینہ پاک سے، اس کی واپسی جدے سے ہے اور مکے میں ٹھہر نہیں سکتی، پھر عمرے کی نیت نہ کرے، کیونکہ اگر نیت کر دی تو پھر عمرہ کرنے تک اس کو رہنا پڑے گا۔ اگر عورت عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں حیض آ جائے، بالکل نیت کر لے، یہاں ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اچھی طرح اس کے دن گزر جائیں، پاک صاف ہو جائے، غسل کر کے پھر عمرہ کرے۔ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ جس کی جوتی چوری ہو جائے وہ لوگوں کی چوری نہ کرے، ورنہ تو دونوں چور ہو گئے، فائدہ کیا ہوا؟ کم سے کم ایک کو چور رہنے دو نا، دو تو نہ بنو۔ نماز جنازہ کا اعلان عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا، پھر بنگالی کہیں گے بنگالی میں کیوں نہیں ہوتا، پٹھان کہیں گے پشتو میں کیوں نہیں ہوتا، تو پھر سارا دن اعلان ہی ہوتا ہے، جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے انشاءاللہ۔
داڑھی میں ہاتھ مارنے سے بال چھوٹی سی ایک گرا لگی تھی، کھینچا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ حیض میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرہ ختم کیا، عصر مغرب کے درمیان 2 رکعت میں نے پڑھ لی تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، ہو گئی، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ اگر کسی محرم کو عادت ہے وہ دان سے بال کاٹتا رہتا ہے، کوشش کرے نہ کاٹے، ورنہ کوئی دم شم نہیں۔ حالت احرام میں اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی ہے، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ میرے پاس بیگ میں خوشبو رکھی تھی، بیگ سے کوئی چیز نکالی، میرے ہاتھ پہ لگ گئی، میں نے ہاتھ دھو لیا، کوئی دم شم نہیں۔ زمزم کے پانی سے ہم چائے بنائیں، کھانا بنائیں، جو بھی بناؤ بنا سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں اس کو بلا وجہ دوسرے کاموں میں لگاؤ۔ اقامت کے دوران حی علی الصلاۃ، حی اب کھڑے ہو جائیں، یا قد قامت الصلاۃ پہ ایک ہی بات ہے۔ بہت سارے لوگ حرم سے باہر سڑکوں پر یا دکانوں کے باہر امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، اگر اگلی صفحے نظر آئے نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ کعبے پر پہلی نظر، ہاں جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جب سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑے، جو دعا مانگو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ویسے تو آپ جتنی دفعہ بھی آئیں مانگتے رہیں، وہ بھی ایک قسم کی پہلی نظر ہی ہے، اصل وہ ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، انڈیا سے ہوں، ایک ہمزلف ہے، ان کی کمائی حلال نہیں ہے، ان کے یہاں کھانا ہاں جی کھا سکتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہے۔ اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہر مسلمان کی مشکلات آسان فرمائیں، درجات بلند کریں، اور حضرت محمد شفیع صاحب اور صوفی اقبال صاحب، حضرت مولانا زکریا، اللہ تمام بزرگوں کے قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے۔ میں پاکستان سے آیا، سب رکن پورے کیے، اس کے اگلے دن مسجد عائشہ گیا، وہاں سے عمرہ کیا۔ اب 1 دن کے بال تھے، 10 ڈے ہے پر، تو میں کیا بالکل 1 دن کے بال ہوئے آدھے دن کے، اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر نہیں پھروائیں گے اور احرام کھول دیں گے، دم پڑ گئی، اور پھر اس طرح بھی پھروانا پڑے گا۔ شریعت کے علم نہیں ہے، مسجد عائشہ کا علم ہو گیا، باقی شریعت کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیسے علم نہیں ہے؟ بہانے کیوں بناتے ہو؟ بالکل دم پڑ گیا ہے۔ اگر ہم زمزم سے کفن دھو کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بہرحال ایک محبت ہے۔ حدود مسجد حرام ہی باہر سین میں بیٹھ سکتی ہے، اور اندر عمارت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ طواف اور عمرہ کسی فوت شدہ کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جہاز میں خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے، بالکل اگر دونوں ہاتھ صاف کیے ہیں ٹیشو سے، اس میں خوشبو بھی تیز تھی، دم پڑ گئی۔ اگر حرم میں احرام باندھ کے حرم پہنچے، حرم میں جو دھلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی خوشبو والا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جب طواف کریں بوسہ لیا کریں، طواف کے بغیر حجر اسود کا بوسہ نہ لیں۔ 3 رکعت وتر کا صحیح طریقہ وہی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اگر 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔
بہرحال علماء نے لکھا ہے جو داڑھی منڈاتا ہے مدینہ نہ جائے. نہیں، مدینہ شریف کیوں نہ جائے، لیکن استغفار کرے، توبہ کرے. حرم میں جو کھانا باہر تقسیم ہوتا ہے، بہرحال آپ سید ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، کوئی بھی ہیں، کھا سکتے ہیں. یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے. متعدد غلطیاں ہوں، دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کیا کیا ہے. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. عمرے کے لیے طواف کرتے ہوئے 2 سے 3 چکر کے بعد حتیم کے اندر نفل ادا کرے، بالکل طواف بھی نہیں ہوگا. طواف میں اشارہ کرنا بھول گئے، کوئی بات نہیں. عمرے کی صفا دوڑتے ہوئے ٹانگیں چھلنے سے خون یا پیپ نکل آئے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہے تو آپ سادہ تیل لگا لیا کریں. عمرے کے بعد عورتوں کے لیے نماز پڑھنا حرم میں افضل ہے یا ہوٹل میں افضل ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں تو حرم سے ان کو روکیں بھی نہیں. بہرحال ویڈیو نہ بنائیں. عمرے کا احرام حدود حرم سے نہیں باندھ سکتے، حدود حرم کے باہر سے باندھنا ہوگا. مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں. اگر کوئی عورت اپنے ایام پورے کر کے عمرہ کر رہی تھی کہ حیض آ گیا، اپنے اگر ایام پورے کر لیے تھے اس نے، پھر حیض آ گیا تو عمرہ چھوڑ دے، پھر پاک ہو کے مکمل کرے. طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کریں، پھر آگے طواف شروع کریں. اگر کوئی آدمی انڈیا سے آیا ہے عمرے کے لیے، پھر مسجد جیرانہ ویسے گیا دیکھنے کے لیے، تو کوئی عمرہ ضروری نہیں، کرو تو کر سکتے ہو. طواف بطاف والی جگہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، طواف والے